السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم حدیث لے کر حاضر ہوں۔ سلسلہ پچھلے ایپیسوڈ میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم نے ایک آخری حدیث پڑھی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کے ساتھ ناروا سختی نہیں برتی، اپنے یہاں تک کہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، اور حضرت انس سے روایت تھی یہ۔ آج بھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بارے میں ہی حدیث ہیں، سماعت فرمائیے ان کا ترجمہ۔ پہلی حدیث ہے میرے سامنے 5556/5۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی بہترین اخلاق کی نشانی ہے کہ جب کوئی چیز مانگے کوئی ہم سے، تو اگر ہم دے سکتے ہیں تو اسے ضرور دیں۔ کوئی ضرورت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم اسے ضرور دیں، انکار نہ کریں۔ اگر کچھ قربانی دے کر بھی اسے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ہم کر دیں۔ تو یہ بڑے اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور یہ چیز بڑی ذہن میں رہ جاتی ہے، انسان کے دل میں پھر اچھے اخلاق کا تصور ابھرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے کہ کوئی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، آپ کے گھر پہ کوئی آتا مانگتا تو کبھی آپ انکار نہیں کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ کر سکتے ہیں تو ضرور ضرورت پوری کر دیں، ورنہ اگر انکار بھی کرنا ہو، ہمارے پاس وہ چیز نہ ہو، تو ہم بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو انکار کریں۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ ایک اور اخلاق کی مثال، حدیث نمبر ہے 5563/12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کافروں کے حق میں بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کے وہ کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کیے ہوئے تھے، شروع میں آپ کی بات کو سن نہیں رہے تھے، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور بعض اوقات انہوں نے عمل بھی کیا اس کے اوپر۔ لیکن اور جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ آپ کے ساتھ ان کا کتنا خراب رویہ ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، ختم کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں دنیا کے لوگوں کے لیے۔ تو میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، ان کا برا کیسے چاہ سکتا ہوں؟ اور پھر یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفار مشرکین کو بھی یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لائے۔ یہاں تک کہ ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو تبلیغ کے لیے، تو وہاں کے گنڈوں نے، بدماشوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا تھا، اور اتنا پتھراؤ کیا تھا کہ آپ کے جسم سے خون رواں ہو گیا تھا، اور وہ خون جوتوں میں جم گیا تھا۔ اور پھر آپ اس بستی سے نکل گئے تھے، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے آ کے حضور کو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کے اس رویے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے سکتا ہے کہ جو دو پہاڑ آپ دو طرف دیکھ رہے ہیں ان کو آپس میں ملا دے اور بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دے۔ آپ دعا کیجیے، بس آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، لعنت بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر پرعزم اور کس قدر پر اخلاق شخصیت تھی آپ کی، یعنی اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی آپ دوسرے کا برا نہیں چاہتے تھے۔ اگلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز، حدیث نمبر ہے 5566/15۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مسلسل گفتگو نہیں کرتے تھے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کرتے کہ کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ یہ بھی بڑی اچھی عادت ہے جو حضور میں پائی جاتی تھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ تیز تیز گفتگو نہیں کرتے تھے کہ بندہ سمجھ نہیں سکے کیا کہہ رہے ہیں، جملہ پورا سمجھ میں نہ آئے جلدی میں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے، آرام سے گفتگو کرتے تھے، اتنا یعنی آرام سے کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی تھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یعنی اتنی سلو کہ آپ چاہتے تو انہیں گن سکتے تھے کہ کتنے جملے ہوئے آپ کے، کتنے الفاظ ہوئے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ آپ بات کرتے تھے، سکون کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگلا سمجھ جاتا تھا آپ کی بات کو، اس کے ذہن نشین ہو جاتی تھی۔ اور بعض اوقات آپ گفتگو کو، اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے بھی تھے، زور دینے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے۔ تو یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر اپنائی جائیں تو ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر سنت کا ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے کام کرنے کا انداز، 5568/17۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کام میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان کام کا انتخاب فرماتے جبکہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا تو ترک کر دیتے، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا جاتا تو ضرور انتقام لیتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا بہترین انداز تھا کام کرنے کا، اور فیصلہ کرنے کا کسی کام کے بارے میں اور اس کو عمل میں لانے کا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر 2 انتخاب ہوتے، یعنی کام کرنا 2 کام ہوتے، تو اگر کوئی گناہ کا نہیں ہوتا کام، یعنی دونوں کام جائز ہوتے، اب انتخاب کرنا ہوتا کہ کس کام کو پہلے کیا جائے، تو صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو پہلے کرتے تھے۔ اور نیچرل چیز ہے، ہونا بھی یہ چاہیے کہ آدمی کو جو بس میں ہے، آسانی سے آدمی کر سکتا ہے، وہ پہلے کر ڈالیں، پھر مشکل کام کے لیے اگر کرنا ہو تو بعد میں زیادہ وقت لگا کے اس کو زیادہ محنت کر کے کرنی پڑے تو کرے۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھتے تھے کہ اگر وہ کام گناہ کا ہوتا تو پھر اسے ترک کر دیتے تھے، پھر نہ یہ کرتے تھے نہ وہ کرتے تھے۔ وہ اگر گناہ کے کام ہوتے تو پھر بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن نیکی کے کام یا عام کام زندگی کے جو ہیں، اس میں پہلا انتخاب آپ کا ہوتا تھا کہ آسان کام کر لیا جائے، اور یہ بہترین اصول ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، یعنی ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی نے آپ کے ذاتی کر دی، کسی نے آپ کی حکم عدولی کر دی، تو آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا، اس کی کبھی سزا نہیں دی ہے جو آپ کی شخصیت سے متعلق تھا، ذات سے متعلق تھا۔ لیکن اگر کوئی خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتا، یعنی خدا کے شریعت میں دخل دیتا، اور جو خدا نے چیز جو حرام کی حلال کر لیتا یا حلال چیز کو حرام کر لیتا، تو پھر اس کو ضرور ٹوکتے تھے، پھر اس کو جو ہے نا اگر سزا دینی ہوتی تو سزا بھی ضرور دیتے تھے۔ یعنی جو اقدام کرتے وہ خدا کی مرضی کے تابع ہوتا تھا، اپنی مرضی، اپنی شخصیت، اپنی ذات کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی عظمت کا ایک پہلو تھا۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ گھر کے کام، 5566/16 حدیث نمبر ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور گھر کے کام کرتے تھے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ گھر کے آدمی کام خود کر لے، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے، گھر والوں کا ہاتھ بٹائے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، وہ یقیناً گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھتے تھے کہ نماز کا اگر وقت ہو جاتا تھا تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے تھے اور پہلے نماز کے لیے جاتے تھے، یعنی اولین اہمیت نماز کو دیتے تھے، کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ چھوڑ دیتے تھے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور یہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوں، اذان ہو جائے تو ہم پہ چھوڑ کے وضو کے لیے تیاری کے لیے نکلیں اور کام کو وہیں چھوڑ دیں، پھر باقی واپس آ کے کر لیں، لیکن نماز کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا، والدین کا ہاتھ بٹانا، گھر کا کام خود کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے یہ۔ پھر اگلی حدیث ہے 5580/29۔ حضرت عبد بن حارث بن جزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، کہ اور اخلاق کی بڑی اچھی عادت ہے، اچھے اخلاق کی، اور وہ یہ کہ آپ مسکراتے تھے، بات کرتے وقت مسکرا کر بات کرتے تھے، اور مسکرانے کی بات ہوتی تو ضرور مسکراتے تھے، ایسا نہیں کہ ہر وقت سنجیدہ گمبھیر انداز میں ہیں، غصے میں ہیں، اور کوئی مذاق کی کوئی بات ہو تو بھی سنجیدہ ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دے رہے، نہیں، آپ جہاں مسکرانا ہوتا ضرور مسکراتے، جہاں ہنسنا ہوتا ضرور ہنستے، تاکہ اگلے کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن بشرطے کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہو اور اخلاق کے حدود میں ہو۔ تو یہ وہ بہترین اخلاق ہیں جن کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پائی جاتی تھیں، اور صحابہ نے انہی سے یہ اچھے اخلاق سیکھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ حدیثیں بالکل صحیح حالت میں پہنچ گئی ہیں اور مستند ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اوپر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ثواب بھی ملے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی ہم تابعداری کر رہے ہیں، ان کو اپنا رہے ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور پھر یہ کہ دنیاوی جو فوائد اس کے ہوں گے وہ بھی ہمیں ضرور ملیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حدیث ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔